کہ جو آج کل بینک کے ذریعے سے دو کارڈ ملتے ہیں، ایک کو ڈیبٹ کارڈ کہا جاتا ہے اور ایک کو کریڈٹ کارڈ کہا جاتا ہے، تو ان دونوں کی بھی وضاحت ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ڈیبٹ کارڈ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یعنی اس کارڈ کے ذریعے سے جتنا بیلنس ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ہے، مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ ہے تو ہم 1 لاکھ کیش نکال سکتے ہیں ATM کے ذریعے سے، یا کہیں سے بھی جا کر ہم اپنے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے 1 لاکھ روپے تک کا سامان لے سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے کہ جتنی رقم ہماری بینک کے اندر ہے اتنے ہی یا تو ہم پیسے لے لیں یا اتنے کا ہم مال خرید لیں، کسی کو ٹرانسفر کر دیں، جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری ڈیبٹ کارڈ کا جو استعمال ہے وہ جائز ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی کریڈٹ کارڈ کا جو مسئلہ ہے تو اس میں 2 باتیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی صورت ڈیبٹ کارڈ سے مختلف ہوتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر بینک نے ہماری لمٹ 50,000 یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ جیسی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس حساب سے لمٹ بڑھا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی کریڈٹ کارڈ کی 1 لاکھ روپے لمٹ ہے تو اگر وہ انسان 1,20,000 روپے کسی موقع پر 1,20,000 کی شاپنگ کر لیتا ہے یا وہاں سے ATM سے نکال لیتا ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے، تو بینک کی طرف سے مہلت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر 40 دن تک یہ جو 20,000 روپے آپ نے فالتو نکالے ہیں یا 1 مہینے تک اس پر انٹرسٹ نہیں لگے گا، اور جیسے ہی 41واں دن یا 31واں دن شروع ہوگا تو وہ انٹرسٹ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو 2 باتیں یاد رکھیں کہ اگر ایک صورت یہ کہ انسان یہ سوچے کہ میں کریڈٹ کارڈ رکھ رہا ہوں لیکن استعمال نہیں کرتا ہوں، اور ایک صورت یہ کہ انسان رکھتا بھی اور استعمال بھی کرتا ہے۔ اگر رکھتا ہے اور استعمال کرتا ہے تو چونکہ انٹرسٹ پایا جا رہا ہے، سود پایا جا رہا ہے، وہ تو سراسر ناجائز اور حرام ہی ہے، اور اگر رکھا ہوا ہے اور استعمال نہیں کر رہا ہے تب بھی یہ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو سمجھا دوں کیوں ناجائز ہے۔ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ جس طرح سود لینا یا دینا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح سودی معاملہ کرنا بھی تو ناجائز اور حرام ہے۔ اور جب انسان کسی بینک سے کریڈٹ کارڈ لے رہا ہے تو وہاں کی پالیسی کے تحت گویا کہ لینے والے کے درمیان اور بینک کے درمیان اس بات کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ اگر وہ کبھی زندگی کے اندر لے گا تو ان کی پالیسی یہ ہے، تو وہ اس طریقے کو ایکسپٹ کرنے کے بعد جب اس کے ہاتھ میں کریڈٹ کارڈ آتا ہے، اگر وہ اس طریقے کو قبول نہ کرے تو کریڈٹ کارڈ ملے گا ہی نہیں۔ تو سودی معاملہ ہر کسی کو بینک والے یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ اس طریقے کا معاملہ ہے، تو مشہور بات ہے، کوئی بھی کریڈٹ کارڈ لے گا تو اس کو لینے سے پہلے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے المعروف کالمشروط، کہ جو چیز مشہور ہو جاتی ہے وہ ایسی ہے جیسا کہ شرط لگا کر معاملہ ہو رہا ہو، تو اس کے تحت کریڈٹ کارڈ رکھنا یا اس کا استعمال کرنا اگر انسان رکھ رہا ہے اور استعمال نہیں کر رہا ہے تب بھی ناجائز ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ڈیبٹ کارڈ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔